ارطغرل غازی کے نام سے ایک ترک ڈرامہ پاکستان ٹیلی ویژن پر اردو زبان میں نشر کیا جا رہا ہے، لیکن اردو زبان میں ڈبنگ سے قبل یہ ڈرامہ پاکستان میں اس حد تک مقبول تھا کہ اس کے مداحوں میں وزیر اعظم عمران خان کو بھی گنا جاتا ہے، جو اس میں دکھائی گئی اسلامی تہذیب کی تعریف کر چکے ہیں۔ عثمانی روایات کے مطابق ارطغرل سلطنت عثمانیہ کے بانی اول عثمان کے والد تھے۔ کئی صدیوں تک دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر حکمرانی کرنے والے اس خاندان اور سلطنت کا آغاز تاریخ کی گہرائیوں میں گم ہو چکا ہے۔ تاریخی کتابوں میں عثمانی روایات کے علاوہ اس دور کے دو ٹھوس نشانیاں، ایک سکہ اور سلطنت کے مورخ کی ایک تحریر، اور عثمان کے ایک خواب کا ذکر ملتا ہے جس کا ہم آگے جا کر ذکر کریں گے۔ عثمان کا تعلق ترکی میں اناطولیہ کے علاقے میں آباد ترک خانہ بدوش قبیلے سے تھا، اور اس کی حکومت اناطولیہ کی درجنوں چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں سے ایک تھی جن کی طاقت میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد 14ویں صدی کے شروع میں رکھی گئی اور یہ 20ویں صدی میں ختم ہوئی۔ اس دوران ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے 37 سلطان اس کی منصب پر بیٹھے۔ ایک مورخ کے مطابق کسی خاندان کا مسلسل اتنی دیر حکومت کرنا معجزے سے کم نہیں ہے۔ ایک مورخ نے اپنی کتاب عثمان کا خواب سلطنت عثمانیہ کی کہانی میں لکھا ہے کہ عثمانیوں کی کامیابی کی وجوہات کچھ بھی ہوں، لیکن ان کی اناطولیہ میں اپنے ہمسایوں کے ساتھ 2 صدیوں پر پھیلی ہوئی لڑائی انتہائی سخت تھی۔ امریکن یونیورسٹی کے کسی ماہر نے اپنے مضمون میں سوال اٹھایا ہے کہ ترک حکومت نے کئی مشہور کرداروں کو چھوڑ کر آخر ارطغرل کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ تو جوش کارنی کہتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ میں سلطان سلیمان اور عبدالحمید دوم کی شہرت ارطغرل سے بہت زیادہ ہے، لیکن ارطغرل پر ٹی وی سیریل بننا بغیر وجہ نہیں ہے۔ ترک ٹی وی چینل کی دنیا بھر میں ایک انتہائی کامیاب سیریز ڈیرلسن ارطغرل ان کے کائی قبیلے کی اناطولیہ میں مختلف دشمنوں سے لڑتے ہوئے پیش رفت پر مبنی ہے۔ نتیجتاً جبکہ تاریخی کردار ارطغرل کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، TRT کا کردار ترکی میں اور ترکی سے باہر مقبول ہے اور لوگ اس سے پیار کرتے ہیں۔ ارطغرل غازی کا خاندان وسطی ایشیا سے آیا تھا اور ان کے فور فادرز اوزغ خان کے 12 بیٹے تھے، جن سے یہ 12 قبیلے بنے، جن میں سے ایک قبیلہ کائی ہے جس سے ارطغرل غازی تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا قبیلہ سب سے پہلے سینٹرل ایشیا سے ایران آیا اور پھر ایران سے اناطولیہ آیا تھا۔ اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد آپ سب سے پہلے اہلت آئے، پھر اہلت سے حلب گئے۔ وہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے عزیز کی حکومت تھی۔ سب سے پہلے ارطغرل غازی نے عزیز سے دوستی کی، پھر سلطان علاء الدین کے بھانجی حلیمہ سلطان سے شادی کی جس سے آپ کے 3 بیٹے ہوئے۔ آپ نے ایوبیوں اور سلجوکیوں کی دوستی کروائی، صلیبیوں کی ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جو حلب کے قریب تھا۔ اس کے بعد ارطغرل سلطان علاء الدین کے بہت قریب ہو گیا۔ اس کے بعد منگولیوں کی یلغار قریب ہوئی تو ارطغرل غازی نے منگولیوں کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اوکتائی خان کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اوکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا اور اس اوکتائی کا بیٹا ہلاکو خان تھا جس نے بغداد روندا تھا، اور پھر ارطغرل غازی اپنے قبیلے کو لے کے سوغوت آئے اور وہاں بازنطائن کے ایک اہم قلعے کو فتح کیا اور یہی تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا۔ سلطان علاء الدین کی وفات کے بعد ارطغرل غازی سلطان بن گئے۔ تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہماری نسل ان کو جانتی ہی نہیں۔ اسلام میں جتنے جنگجو گزرے ہیں جس نے کچھ نہ کچھ اسلام کے لیے کیا ہے، ان کی ایک روحانی پہلو ضرور ہے۔ ان کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی روحانی شخصیت ہوتی ہے جن کی ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی ہوئی ہوتی۔ اس تاریخ کے ساتھ جو نامعلوم سکہ جڑا ہوا ہے اس کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ عثمان کے دور سے ملنے والا واحد سکہ اگر اصلی ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ارطغرل یقیناً تاریخی شخصیت تھے۔ اس سکے پر درج ہے جاری کردہ برائے عثمان ولد ارطغرل۔
عثمان کا اپنے نام پر سکہ جاری کرنا ثابت کرتا ہے کہ وہ اس وقت صرف ایک قبائلی سردار نہیں تھے بلکہ اناطولیہ میں اپنے آپ کو سلجوق منگول سلطنت کے سائے سے باہر ایک خود مختار امیر شخص سمجھتے تھے۔ سوگت کے علاقے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ارطغرل کو سلجوق سلطان سے ملا تھا، وہاں پر ارطغرل کے نام کی ایک چھوٹی سی مسجد اور ایک مزار ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ارطغرل کے بیٹے نے ان کے لیے بنائی تھی اور پھر جس میں عثمان کے بیٹے ارحان نے اضافہ کیا۔ ویڈیو پسند آئی ہو اور انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ آپ تک میری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔